کی اس مرد نے اپنی زوجائے محترمہ کے سامنے، تو آپ نے اس کے کوئی دو چار جملے سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اس خامن نے، اس شوہر نے، اس مرد فقیر نے، صبر کن با فقر و بگزار ای ملال، صبر کن با فقر و بگزار ای ملال، زاں کے در فقر است و عز ذوالجلال، زاں کے در فقر است و عز ذوالجلال۔ اے میری رفیقہ حیات، اے میرے ساتھی، فقیروں کو اپنے حال پر رہنے دے اور تم صبر کرو، تم صبر کرو اور فقیروں کو اپنے حال پہ رہنے دے۔ زاں کے در فقر است عز ذوالجلال، کیونکہ اپنے رب نے نہیں فرمایا تھا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ کی ہے، پھر اللہ کے محبوب کی ہے، پھر اللہ کے محبوب کے غلاموں کی ہے، تو یہی وہ فقر والے ہیں جن کو نبی پاک کے وسیلے سے صاحب عزت سمجھا گیا ہے۔ زاں کے در فقر است عز ذوالجلال، انہی کے ساتھ عزت ہے، جو جلال و جمال کا خالق و مالک ہے، جو دو جہاں کی ہر شے کی تخلیق کی قدرت ظاہر فرمانے کے بعد اس کی ملکیت کا جھنڈا جس کا لہرا رہا ہے، وہ ان کو اپنا قرب دے کر وہ عزت دے رہا ہے کہ جس عزت کو فانی نہیں ہے۔ تم جس عزت کے لیے سوچتی ہو، یہ تاج و تخت، یہ راج و بخت، یہ دولت، امارت، یہ ثروت، یہ جتنا کچھ ہے، یہ مرنے کے بعد سب ختم ہوتا ہے، اور فقیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو فقیر کا فقر ساتھ جاتا ہے۔ بادشاہ جب دنیا چھوڑتا ہے تو بادشاہی چھوڑ کے جاتا ہے، امیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو امیری چھوڑ کے جاتا ہے، اور جب دولت مند دنیا چھوڑتا ہے تو دولت چھوڑ کے جاتا ہے، اور جب تاجور دنیا چھوڑتے ہیں تو تاج و تخت چھوڑ کے جاتے ہیں، اور فقیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو یہ اس کی پونجی ہے ہی فقر ہے، یہ فقر ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ فقر ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور دیکھتی نہیں تم کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ان کی قبروں پر کچھ جاتا دیکھا تم نے؟ لیکن یہ جو فقر لے کر جنگلوں میں قبروں میں جا کر لیٹ گئے، وہاں بھی میلے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی رونقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آگے جا کے وہ بیان فرماتے ہیں